علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات پر، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے۔ اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز اس کائنات سے معدوم بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو
بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور اتباع کے حوالے سے سابقہ کئی خطبات جمعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں کوشش کروں گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت، آپ کی بات کا حیا، آپ کی سنت کا حیا اور پیغمبر کائنات کی حدیث کی غیرت کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کروں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، منزلت، قدر اور مقام اور آپ کی حدیث کی غیرت اور اس کا حیا اللہ رب العزت نے بھی کیا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑے کا فیصلہ آیا اور جھگڑا جس سے ہوا وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات سیدنا زبیر بن عوام تھے۔ کسی شخص کے ساتھ ایک نالی پر ان کا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور اپنے کھیتوں کو، اپنی فصلوں کو پانی لگانے کے حوالے سے ان کا اختلاف ہوا۔ اب یہ اختلاف پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ نے مسئلے کو سنا اور سننے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہ دیا، کہا زبیر جب تو اپنے کھیت کو پانی لگا چکے، اپنے کھیت کو بھر لے، اس کے بعد اس نالی کا پانی اس صحابی کی فصل کی جانب چھوڑ دیا کر۔ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ فرما دیا، پیغمبر کی حدیث آ گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کو جاری فرما دیا، اور وہ شخص کہ جس کا جھگڑا ہوا تھا اس نے یہ بات کہی، کہا ہاں آپ نے فیصلہ کیا، اس لیے زبیر کے حق میں کیا کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا۔ پیغمبر کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر انقباض آ گیا، دل کے اندر سختی آ گئی۔ آسماں کے رب نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اے میرے حبیب پاک، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، اتنی دیر تک یہ ایمان والے اور مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ آپ ایک چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں، آپ ایک چیز کے بارے میں حکم جاری فرما دیں اور پھر یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں انقباض پیدا کریں، ایسا شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کا امر آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، پیغمبر کا فیصلہ آ گیا، پھر دل میں انقباض نہیں رکھنا، دل میں تنگی نہیں رکھنی، دل کے اندر ملال نہیں رکھنا، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر جو پیغمبر کی حدیث کی غیرت دل میں رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ بندہ مومن ہے کہ جس کے دل میں تمہاری بات کے مقابلے میں، تمہاری بات کے لیے اس کے دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی انقباض نہیں ہے، اور وہ کھلے دل کے ساتھ آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، یہ مومن ہے۔ اور جس کے دل میں ذرا سی بھی تنگی آ گئی، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث کی غیرت، پیغمبر کی حدیث کا حیا اللہ رب العزت نے بھی کیا۔ اور آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
آپ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے، سنن نبی داؤد کی حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ رکے، آپ نے اس سے یہ بات کہی، حدیث کا ٹکڑا پڑا، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا۔ اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہا میرا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کرتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس نے یہ بات بطور مزاق کہی، پیغمبر کی حدیث کا استہزاء کرتے ہوئے کہی۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کرتا تو جاؤ آج کے بعد تیرا دایاں ہاتھ حرکت ہی نہ کرے۔ حالانکہ اس کا دایاں ہاتھ حرکت میں تھا، حرکت کرتا تھا، پیغمبر کائنات کی حدیث کا استہزاء کیا۔ آپ کی حدیث کی غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس بندے کے دائیں ہاتھ نے ساری زندگی حرکت نہیں کی ہے۔ جو پیغمبر کائنات کی حدیث کا مذاق اڑاتا ہے، یاد رکھ لو کبھی بھی اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آج اپنے بیٹے بلال اس کے سامنے کھڑے اور کیا کہتے ہیں؟ حدیث بیان کی، پیغمبر کائنات کی حدیث کا ٹکڑا پڑا۔ کہا میرے پیغمبر نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت فراہم فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ بیٹا بلال اس نے آگے سے یہ بات کہی، قال نمنعہن، ہم اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع کریں گے، ہم روکیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا، اپنے بیٹے کو سخت ڈانٹا، اور کیا کہا؟ کہا تجھے میں پیغمبر کا فرمان سناتا ہوں اور تو کہتا ہے میں اپنی بیوی کو روکوں گا، میں نہیں جانے دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر کی حدیث کی غیرت کتنی ہے۔ اس کے بعد کہا جاؤ، تو نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو رکھا، اپنی عقل کو رکھا۔ اس دن کے بعد عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا۔ اے اللہ کے بندو، پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں بیٹوں کی بات نہ مانو، نبی کی حدیث کی غیرت پیدا کرو اپنے دلوں میں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا حیا پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ اور جس دل میں پیغمبر کی حدیث کی غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، یاد رکھ لو اس کی محبت کو کیا، اس بندے کے دل کے اندر ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے۔ اور آؤ پیغمبر کائنات کی حدیث کا حیا کن لوگوں نے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بارے میں آسمان کے رب نے قرآن نازل کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور قرآن کا دوسرا مقام وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے نبیو، اللہ نے وعدہ لیا، اے میرے نبیو تمہاری نبوتوں کے نظام چلتے ہوں، تمہاری نبوتوں کے سکے چل رہے ہوں، لوگ تمہاری باتوں کو مان رہے ہوں، میرا آخری نبی آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا پھر اپنی نبوتوں کے نظاموں کو نہیں چلانا، پھر اپنے فرامین کو جاری نہیں کرنا، پھر اپنے قول اور فعل کو لوگوں کے اوپر لاگو نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اے میرے نبیوں تم سبھی نے اپنے ادیان چھوڑ کے میرے آخری نبی کا فرما بردار اور مطیع بن جانا ہے۔ پیغمبر کائنات کی حدیث کی ہے، اللہ رب العزت نبیوں کو دے رہے کہ نبیوں تم نے بھی میرے پیغمبر کی حدیث کا حیا کرنا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر آج نبی موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے نا، نبی موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں، تو جب تک وہ میری حدیث پر عمل نہ کریں، میری پیروی نہ کریں، ان کی کامیابی بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ میری حدیث پر عمل کیے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آؤ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کے مرتبے اور آپ کی حدیث کو سمجھا تو کن لوگوں نے؟ آئیے قرآن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ،
انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ کے پیغمبر فجر کا قرآن پڑھ رہے، ایک جنوں کی جماعت قریب سے گزری اور جنوں کی جماعت نے قرآن سنا، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا، اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑی عجیب چیز یہ قرآن کو سن لیا ہے اور پیغمبر کی زبان اقدس سے سنا۔ آپ پڑھ رہے تھے، قرآن دل میں اترا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے ان کی بات یہ تھی، کہا آج کے بعد وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے قرآن سن لیا، پیغمبر کی حدیث کو سن لیا، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی باتوں کو سن لیا، آج کے بعد ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ جنوں نے سنا، جنوں نے پیغمبر کی حدیث کا احیا کیا، آپ علیہ السلام کا مقام سمجھا، آپ کے مرتبے کو سمجھا۔ آج کتنی حدیثیں پیغمبر کائنات کی ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن اس کے بازو پہ ابھی بھی تعویذ بندھا ہوا۔ کتنے فرمان پیغمبر کائنات کے، اس کے گلے میں آج بھی تعویذ لٹکا ہوا، یہ آج بھی چھلے اور کڑے کی پوجا کر رہا، یہ آج بھی گھوڑے کی پوجا کر رہا۔ اور پیغمبر کائنات کے کتنے فرامین ہیں، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، پیغمبر کائنات فرما کے گئے، اور لوگوں پکی قبریں نہ بناؤ۔ آج بھی لوگ پکی قبریں کر رہے، اور بتا جنوں نے تو حیا کیا، تو نے پیغمبر کی حدیث کا کتنا حیا کیا؟ آؤ آج کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہر دوسرا شخص جنات کی وجہ سے پریشان ہے، اور جنات نیک لوگ بھی ہیں۔ آؤ پیغمبر کی حدیث کی غیرت پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر رات کو سوتے وقت رب کا قرآن نہ پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے آپ نہیں سوتے، دروازوں کو بند کر کے نہیں سوتے، شیطان داخل ہوتا ہے، اور شیطان داخل ہو گیا تو نے اپنے بچے کو کھانا کھاتے ہوئے پیغمبر کی حدیث یاد نہیں کروائی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا، شیطان نے کہا کھانا بھی مل گیا، کھانے کے بعد رہائش بھی مل گئی، شیطان تیرے گھر میں آیا، اور شیطان کون ہے؟ یہ جن ہے۔ جب یہ جن تیرے گھر میں آتے ہیں، تیرے سکون کو برباد کرتے ہیں، آپ پیغمبر کی حدیث کی غیرت کو پیدا کر، آپ کی حدیث کی اہمیت کو پیدا کر۔ اللہ کی قسم ہے اللہ اس فتنے سے بھی نجات دے گا، اللہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ جنوں نے سمجھا قرآن کو اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حیا کیا ہے۔ اور آؤ اس سے آگے بڑھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غیرت، حدیث کی اہمیت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کو ہرا کہا جاتا ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس کے غار میں اللہ کے پیغمبر پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس پہاڑ پہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کھڑے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ۔ جب آپ وہاں پر موجود ہیں، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ نبی کائنات نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، آپ نے حدیث بیان کی، آپ نے کہا اسکن اسکن ہرا، اے ہرا رک جا، اے ہرا رک جا۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات کی زبان سے بھی یہ الفاظ جدا نہیں ہوئے، ہرا کی پہاڑی رک گئی، اس کی جنبش رک گئی۔ اور لوگوں یہ پہاڑ اتنا بڑا پیغمبر کے مقام کو سمجھتا ہے، آپ کی حدیث کا حیا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے معاملے میں یہ رک گیا، بات کو مان گیا۔ آج تو اپنے 5 فٹے جسم کے اوپر پیغمبر کی حدیث کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتا تیرا دل اس پہاڑ سے بھی سخت ہو گیا ہے، بتا تیرا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا قرآن اثر نہیں کرتا، پیغمبر کی حدیث اثر نہیں کرتی، یہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ او اشد قسوہ، اللہ کہتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں سے زیادہ سخت کیسے؟ اللہ کہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان پتھروں سے بھی، ان پہاڑوں سے بھی
اللہ کے ڈر کی وجہ سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کے دل کے اوپر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلتا ہے۔ کیا یہ پیغمبر کائنات کی حدیث سے محبت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی غیرت یہ ہے ہمارے اندر کہ آج ہم اپنے 5 ٹوٹے جسم پر پیغمبر کائنات کی حدیث کو لاگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور لوگوں یاد رکھ لو پیغمبر کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو کے رہ جائیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھ گئے، ان کی آواز قدرتی اونچی، پیغمبر کائنات نے دیکھا کہ چند دن سے ثابت نہیں آ رہے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا، نبی کائنات کا یہ بات بتائی کہ اللہ کے پیغمبر آپ کی فکر کر رہے، اور انہوں نے آگے سے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں پیغمبر کائنات کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو جائے اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس کی تفسیر پیغمبر کائنات کی زندگی میں یہ تھی، اور آج اس کی تفسیر یہ ہے، اور پیغمبر کے فرامین بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں، اور جو پیغمبر کائنات کی حدیث کا حیا نہیں کرتا اس کے دل میں پیغمبر کائنات کی حدیث کی غیرت نہیں ہے، اور اس کا دل پیغمبر کائنات کی حدیث پر چونکتا نہیں ہے۔ یاد رکھ لو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پیغمبر کائنات کی آواز سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کائنات کی حدیث کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دے۔ اور آج پیغمبر کائنات مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، نبی علیہ السلام احد میں تشریف لے جاتے، وہاں پر ایک پہاڑ تھا احد، اور اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے، کہا میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ایسا ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ 12 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ پہاڑ پیغمبر کائنات سے محبت کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اپنی بعض باتوں میں احد کا تذکرہ کیا کرتے، احد کے پہاڑ کا تذکرہ کرتے۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے صدقہ و خیرات کی بات ہوئی، آپ نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1 قرات کا ثواب دیتا ہے، اور جو قبر تک جاتا ہے تدفین کر کے آتا ہے اللہ اس کو 2 قرات کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ پیغمبر کائنات اپنی باتوں میں احد پہاڑ کا تذکرہ کرتے، اور آج اللہ کے پیغمبر احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور ساتھ ابو بکر و عمر بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام آپ کی موجودگی میں پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اثبت احد، اے احد رک جا، تو نہیں جانتا آج تیرے پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، ایک علی المرتضیٰ تھے، ایک عثمان تھے، ایک ابو بکر تھے۔ پیغمبر کائنات نے حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا، اور 12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ پیغمبر کی حدیث کے سامنے جنبش سے آنے سے رک گیا، حرکت دینے سے رک گیا۔ پیغمبر کی حدیث کا حیا کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی غیرت ہے اس کے اندر بھی، پیغمبر کے مقام کو سمجھتا ہے۔ لیکن آج اللہ نے تجھے عقل بھی دی، سوچ بھی دی، فہم بھی دیا، ساری دنائیاں تجھے عطا کی، لیکن پیغمبر کی حدیث آتی ہے، نہ تو سود چھوڑتا ہے، نہ تو حرام چھوڑتا ہے، نہ تو دغا چھوڑتا ہے، نہ تو فراڈ چھوڑتا ہے۔ اور بتا تو نے پیغمبر کی حدیث کا حیا کیا کیا ہے؟ کیا اس چیز کا نام ہے عشق رسول؟ کیا اس چیز کا نام ہے اتباع رسول؟ کیا اس چیز کا نام ہے محبت رسول؟ پیغمبر کائنات کے مقام کو سمجھو، آپ کی حدیث کی حیا کو کرو، اور حدیث کی غیرت پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ پیغمبر کی حدیث آ جائے پھر کوئی مائی باپ کا حکم نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث آ جائے پھر کسی بڑے کی بڑائی نہیں چل سکتی، اور پیغمبر کی حدیث آ جائے پھر صحابی کی بات بھی چل سکتی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ایک بندے نے آ کے سوال کیا، کہا حج تمتع جائز ہے؟
حج تمتع کہتے ہیں ایک بندہ عمرہ حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جا کے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، جب حج کے دن آتے ہیں حج کے لیے احرام باندھتا ہے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ کہا حج تمتع جائز ہے؟ کہا بالکل جائز ہے، حج تمتع کے لیے احرام باندھ لیا۔ کہا آپ کے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، اور کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے باپ نے رائے زمین پہ دی، اللہ نے ان کی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کہا وہ منع کرتے ہیں کسی مصلحت کی بنا پہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کہا مجھے میرے باپ کا فتویٰ، میرے باپ کی رائے بتانے والوں سن لو، ام امر ابی ان یتبعوا ام امر رسول اللہ، اور بتاؤ اتباع میرے باپ کی جائے گی یا اتباع محمد الرسول اللہ کی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے بتاؤ آج پیروی تیرے نفس کی ہوگی یا پیروی محمد الرسول اللہ کی بات کی ہوگی؟ تیرا رزق کیوں حرام سے پاک نہیں ہوتا؟ تو نے کیا اتباع کی ہے پیغمبر کائنات کی؟ تیری زبان جھوٹ سے پاک کیوں نہیں ہوتی؟ تو حرام کاری سے کیوں نہیں بچتا؟ تیری شادی بیاہ وہ پیغمبر کی حدیث کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ تیرے اندر پیغمبر کی حدیث کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم میرے سامنے بے شمار حدیث موجود ہے، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے پیغمبر کائنات کا فرمان پڑھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے کے اندر شرم و حیا ہے نا، شرم و حیا خیر ہی خیر ہے، شرم و حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا، کہا حکمت کیا کہتی ہے؟ دنائی یہ کہتی ہے کہ شرم و حیا والا بندہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی، غصے میں آ گئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور کیا کہا تجھے میں پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں اور تو حکمت کی باتیں کرتا ہے؟ تیری عقل مانے نہ مانے، تیری سوچ مانے نہ مانے، پیغمبر کی حدیث کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ آج ہمیں سائنس دکھاتے ہو، آج ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑانے والے یہ سکالر ہمیں کہتے ہیں سائنس، اور مجھے بتاؤ جس پر رب کی طرف سے قرآن آتا تھا وہ اللہ ہے کہ یہ تیرا غیر مسلم سائنسدان اللہ ہے؟ سائنسدان کی تھیوری کو مانتا ہے، اس کی بات پہ تو عمل کرتا ہے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں، تیرے اندر پیغمبر کی حدیث کی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں ساری کائنات کی سائنسوں کو پیغمبر کے جوتے پہ قربان کر دوں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج باپ کی بات آ گئی، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اور مولوی کہتے ہی رہتے ہیں جی کیا غیرت ہے تیرے اندر پیغمبر کی حدیث کی؟ یہ دیکھ پہاڑوں نے حیا کیا پیغمبر کی حدیث کا، پہاڑوں نے حیا کیا۔ اور آؤ آگے بڑھیے، میں صحیح البخاری سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کوئی اوٹ نہیں مل رہی، آپ کی نظر دو درختوں پہ پڑی، اللہ کے پیغمبر ایک درخت کے قریب گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا، آپ نے اس ٹہنی کو حکم دیا، کہا اللہ کے حکم کے ساتھ میرے ساتھ چل۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا، درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ نبی کائنات دوسرے درخت کے پاس گئے، آپ نے اس کی ٹہنی کو پکڑا، کہا اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل، یہ درخت بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ جب یہ آپس میں آ کے مل گئے، اللہ کے پیغمبر نے قضائے حاجت کی، آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے جاؤ، اور پیغمبر کی حدیث کا حیا یہ درخت بھی کریں، لیکن تو عقل و شعور رکھنے کے باوجود پیغمبر کی کتنی حدیثوں کو ٹھکرانے والا ہے، کتنی حدیث، کس حدیث کا تو حیا کر رہا ہے پیغمبر کی کا؟ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پیغمبر کائنات سے بڑا عشق ہے، عشق یاد رکھ لو زبانی کلامی نہیں ہوتے۔ ایک باپ کہے نا اپنے بیٹے کو بیٹا پانی پلا دو، بیٹا کہے ابا جی محبت بڑی ہے آپ سے، عشق بڑا ہے، لیکن پانی نہیں پلانا۔ اور ایمانداری سے بتاؤ وہ باپ سے محبت کرنے والا بیٹا ہے؟ باپ اس سے محبت کرے گا؟ کہتے ہیں عشق بڑا ہے، محبت بڑی ہے، لیکن بات نہیں ماننی۔ کیوں نہیں سود چھوڑتا؟
کیوں نہیں آپ غلط کلامی کو چھوڑتا، حرام کاری کو کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ اور آؤ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حیا ستونوں نے کیا، پرندوں نے کیا، جانوروں نے کیا، لیکن یہ انسان جو پیغمبر کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بناتا، اللہ کی قسم ہے جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ قرآن نے جو بات کہی ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور یہ جانور ہی نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ یہ کیا بات ہے، مسلمان اور تیرے ہوتے ہوئے پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑایا جائے؟ تو کہتے ہیں میری برادری ہے، ناک کٹ جائے گی؟ کیا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ کیا غیرت ہے پیغمبر کی حدیث کی؟ اور غیرت پیغمبر کی حدیث کی یہ ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا ہے، نبی کائنات کی حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تو اس مجلس میں بیٹھا ہے، کیا ایمان ہے تیرے اندر؟ غیرت یہ حدیث آ گئی اور بڑے سے بڑے شخص کا بھی فرمان آ گیا، اس کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس بڑے کا فرمان آیا ہے جس بڑے سے بڑا اللہ نے کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں ہے، اس بڑے کی کا یہ فرمان۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ایک عورت نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کروایا، عورت نے ممبر اپنے بڑائی کو کہا کہ نبی کائنات کے لیے ممبر تیار کرو، ممبر تیار کر کے نا تو اللہ کے پیغمبر کو تحفے کے طور پہ بھیجا، اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ممبر ایسے ہی لگتا ہے جیسے آج بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پہلے دن ممبر رکھا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کا دن ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، آپ ممبر پہ آ گئے اور آپ نے آ کے ابھی خطبہ پڑھا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ۔ میرے پیغمبر خطبہ پڑھ رہے، خطبے کا آغاز ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ وہ کھجور کا تنا جس کو چھوڑ کے پیغمبر ممبر پہ آئے تھے اس نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں بلک بلک کے روتا ہے، اس طرح رو رہا جیسے اس سے بڑی پیاری چیز چھن گئی ہو۔ پیغمبر کائنات ممبر سے اترے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اس کھجور کے تنے کو اپنی باہوں میں بھر لیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کروا رہے تھے، اس کو چپ کروا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح ماں بچے کو اپنے سینے سے لگا کے چپ کرواتی ہے نا، پیغمبر اس طرح اس کو چپ کروا رہے تھے۔ آج تیرا بھائی روئے تو اپنے بھائی کو چپ نہیں کرواتا، بھائی پہ اور ظلم کرو اور زیادتی کرو، بہنیں روتی مر جاتی ہیں، کسی بھائی کو بہنوں کا خیال نہیں ہوتا۔ تو نے کبھی روتے باپ کو چپ نہیں کروایا، روتی ماں کو چپ نہیں کروایا۔ پیغمبر کائنات کی حدیث تو یہ ہے، آپ کا اسوہ تو یہ، آپ تنوں کو چپ کروا رہے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چپ کروا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کے سینے کے ساتھ جو وہ لگا تو آہستہ آہستہ اس نے رونا بند کر دیا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ تنے بھی پیغمبر کی حدیث کا حیا کرتے ہیں، یہ کھجور کے تنے، یہ درخت پیغمبر کی حدیث کا حیا کرتے ہیں۔ کہ آج ہماری خوشی غمی پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے؟ بچہ پیدا ہو تب بدعت، بچہ بڑا ہو تب بدعت، شادی بیاہ کا موقع ہے تب بدعت، وفات کا موقع ہے تب بدعت، پیغمبر کی حدیث کی مخالفت۔ کوئی بتا دینا کبھی اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی بات، ہمیں طریقہ نہ بتاؤ، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے آئے ہیں۔ اللہ کے بندو آؤ پیغمبر کی حدیث کی غیرت پیدا کرو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں حقیقی مسلمان ہوں، پیغمبر کی حدیث کا حیا پیدا کرو اپنے دل کے اندر۔ اگر یہ حیا نہیں ہے نا، یہ غیرت نہیں ہے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، تو یاد رکھ لو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر اتنی غیرت تھی پیغمبر کی حدیث کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد کے اندر آئے اور انہوں نے یہ بات دیکھی کہ ایک خطیب بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، بیٹھ کے
نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے. جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کے دینا سنت ہے. تو عبداللہ بن مسعود پیغمبر کے صحابی اتنے سخت الفاظ انہوں نے وہاں پہ بولے ہیں. کہا یہ پیغمبر کے منبر پہ بیٹھا ہے اور پیغمبر کی حدیث کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور میرے پیغمبر کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. ڈانٹا اس کو. یہ ہے پیغمبر کی حدیث کی غیرت. صحابہ نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا, ان کے سامنے کتنے فتنے تھے. منکرین حدیث, ختم نبوت کا فتنہ, کچھ قبائل مرتد ہو گئے, لشکر اسامہ کی روانگی کا فتنہ, اختلاف پیدا ہو گیا. اور اسی طرح کئی قبائل مدینہ کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے تیار ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے. کہا لشکر اسامہ کو روانہ نہ کیا جائے, مدینہ کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا پلٹ جاؤ. اے عمر, سینے پہ ہاتھ مارا. کہا تو جاہلیت کے اندر تو بڑا بہادر تھا, آج پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اتنا کمزور کیوں ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا, کہا لوگوں میں مدینے کی سرحد کو خطرے میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن جو کام پیغمبر کائنات نے کر دیا, اللہ کے پیغمبر نے لشکر اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا, صدیق پیغمبر کائنات کے فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا. کہا جاؤ لشکر اسامہ کو حکم دو کہ وہ روانہ ہو جائے. یہ غیرت پیغمبر کائنات کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت ہے. یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اور اتنی دیر تک اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے, قسم اٹھا کے, اے میرے حبیب پاک مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حدیث آ جائے اور آپ کا فیصلہ آ جائے, پھر وہ اپنے دل کے اندر کوئی انقباض رکھے, اپنے دل میں سختی رکھے, اور اپنے دل کے اندر وہ کڑے کے پیغمبر کائنات کی حدیث پہ عمل کروں کہ اپنی خواہشات نفس کو مانوں. آؤ میرے محترم بھائیوں, ان حدیثوں پہ, ان واقعات پہ عمل کرتے ہوئے پیغمبر کی حدیث کی غیرت پیدا کیجئے. جہاں پہ دیکھیں نا پیغمبر کی حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے, کھڑے ہو جائیے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے لیے کھڑے ہو جائیے. جتنی طاقت ہے, جتنی استطاعت ہے, اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عمل کیجئے. اور آؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آج خندق کا موقع ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3 دن 3 راتیں ہو گئے خندق کھودتے ہوئے. ایک چٹان آ گئی بیچ میں, چٹان ٹوٹ نہیں رہی, بڑی کوشش کی صحابہ نے, چٹان نہیں ٹوٹ رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کی, اللہ کے رسول خندق کھودتے ہوئے درمیان میں ایک چٹان آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہیں. اللہ کے پیغمبر اس خندق کے اندر اترے, آپ نے کدھال کو پکڑا, اور کدھال کو پکڑ کے اللہ کے پیغمبر نے کدھال کو اوپر اٹھایا, اور آپ نے حدیث کا ٹکڑا پڑھا. آپ نے کہا میں چٹان تجھے اللہ کا حکم دے کے کہتا ہوں ٹوٹ جا. پیغمبر کائنات نے حکم دیا, حدیث کا ٹکڑا پڑا, آپ نے کدھال ماری. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ جو چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی, وہ ریت کے ذرات بن کے ہوا میں تحلیل ہو گئی. یہ پیغمبر کی حدیث کا حیا, وہ بھی جانتی ہے پیغمبر کی حدیث کا مقام کیا ہے, لیکن آج عقل رکھنے والا, شعور رکھنے والا انسان نہیں سمجھتا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حیا کیا ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو, غربت بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں, لیکن اپنے عقیدے پہ سودے بازی نہیں کرتے, پیغمبر کی حدیث کا حیا کرتے ہیں. اور نوجوانوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ جو نوجوان پیغمبر کی حدیث کا حیا رکھتے ہوئے, غیرت رکھتے ہوئے ان شرک کے خلاف, بدعات کے خلاف بند باندھے کھڑے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں وہ نوجوان. اور آؤ میرے محترم بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک اونٹ بندھا تھا. اونٹ, صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ یہ اونٹ بڑا خطرناک ہے, پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کے ایسے پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اونٹ کی، تو اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اونٹ پیغمبر کو شکایت کر رہا ہو، صحیح مسلم کی حدیث، ایسے لگ رہا تھا پیغمبر کو وہ شکایت کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں سے بھی پیار کیا، جانوروں سے بھی پیار کیا، اور جانوروں نے آپ کے مقام کو سمجھا ہے، آپ کے مقام کو سمجھا ہے۔ پیغمبر کو شکایت کر رہا ہے، کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا، پیغمبر گئے ہیں تو نقصان نہیں پہنچایا اور شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ بلاؤ اس کو، اس کا مالک کون ہے؟ من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ آیا فجاء فتى من الانصار، آپ نے فرمایا یہ تیرا اونٹ تیرے بارے میں شکایت کر رہا ہے، تو اسے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، اور اس اونٹوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آؤ میں آپ کو نصیحت دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان بچیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان کو کمزور سمجھ کے ان پر ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے کمزور بھائی کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور پیغمبر اس کو فرما رہے ہیں اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر جا۔ وہ اونٹ ہے، بے زبان ہے، لیکن تو زبان رکھنے والے جاندار انسان کے حقوق مار کے بیٹھا ہے۔ بتا کہاں پہ گئی تیری غیرت؟ پیغمبر کی حدیث۔ ڈر جاؤ ان بہنوں کے معاملے میں اللہ سے، ان کمزور بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں، اپنے ہمسایوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا اللہ نے تجھے مال اس لیے دیا تو کمزور پر ظلم کرتا پھرے؟ کیا رب نے تجھے عہدہ اس لیے دیا ہے کہ تم مارے بندے کی عزت کو نیلام کرتا پھرے؟ کیا اللہ نے تجھے جائیداد اس لیے دی ہے کہ تو کمزوروں کے حقوق ضبط کرتا پھرے؟ یاد رکھ لو یہ دنیا گزر جائے گی۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ لاٹھی برستی ہے پھر کوئی نہیں چھوڑتی، وہ چکی اتنا باریک پیستی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ آؤ ڈر جاؤ اس مالک سے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں ڈر جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حیا ان اونٹوں نے بھی کیا، ان جانوروں نے بھی کیا۔ آج ساری ساری رات ہو نوجوانوں، چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے زندگی برباد کرنے والوں، ماں ساری رات گھر میں روتی بیمار پڑی ہے، تو چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ تیرا باپ پریشانی کے عالم میں شام کو گھر آتا ہے، کبھی اپنے باپ کے پاؤں دبانے کی بجائے تو باپ کے گلے شکوے کر رہا ہے۔ تیری بہنیں جوان گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور تو چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ڈر جاؤ ان والدین کے معاملے میں اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پیغمبر کائنات سے کوئی بندہ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول کوئی نصیحت کریں، تو آپ یہی نصیحت کرتے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اور جس حالت میں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ آؤ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا حیا کرنا سیکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پرندہ، ایک چڑیا ہے، وہ پیغمبر کائنات کے سر پہ آ کے منڈلا رہی ہے اور چیخ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا درد دیکھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درد دیکھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آپ میں سے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو؟ کس نے پریشان کیا ہے اس کو؟ اللہ کے رسول فلاں صحابی ہے، اس نے اس کے بچے اٹھا لیے اس کے گھونسلے سے۔ آپ نے فرمایا تم ماں کو پریشان کر رہا ہے بچوں کی اذیت دے کے، جاؤ اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں رکھ دو، ان پرندوں کو پریشان نہ کرو۔ پیغمبر کائنات نے ان پرندوں کا بھی خیال رکھا ہے، اور پرندوں نے بھی پیغمبر کائنات کے فرامین کا اور حدیث کا حیا کیا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، آج قتل الانسان ما اکفرہ، اور ہلاک ہو گیا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ ہر چیز رب کی دی کھاتا ہے، رب نے دی ہے، مال رب نے دیا، صحت رب نے دی، جوانی رب نے دی، اولاد رب نے دی، گھر تجھے رب نے دیا، ہر نعمت تجھے رب نے دی۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ابھی بھی تو ناشکرا ہے، ابھی بھی تو اس کی بات کو ماننے سے انکاری ہے، ابھی بھی تو پیغمبر کی حدیث کا حیا نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آخری بات، آپ کے پاس ایک شخص آیا، غریب سا شخص، نعمانہ، آ کے کیا کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ بدک گیا ہے،
اس کے اوپر کوئی شیطانی اثر لگتا ہے. اللہ کے رسول آئیے ذرا اس کو دیکھیے, اس کو کوئی دم کر دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تو پیغمبر کبھی نہ نہیں کرتے تھے. اگر غریب کبھی تیرے دروازے پہ چل کے آ جائے نا تو کبھی اس کو دھتکارا نہ کر. اگر کوئی پریشان حال تیرے پاس چل کے آیا ہے نا تو اس کی پریشانی کو دور کیا کر. اللہ کا شکر ادا کر کہ یہ بندہ چل کے تیرے پاس آ رہا ہے. تجھے اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ تو اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کو تو ناراض کر بیٹھے اور جس حالت میں وہ ہے رب اس حالت میں تجھے نہ کر دے. اگر کوئی تیرے پاس چل کے اپنی حاجت لے کے آتا ہے نا تو اس کی حاجت کو پورا کیا کر. اگر تو کر سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے یہی تیرے اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے. میں یہ بات کہتا ہوں, میں نے ایک واقعہ پچھلے دن پڑھا, اللہ کی قسم ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ. ایکسپریس اخبار کا کالم نگار جاوید چودھری لکھتا ہے, اس نے کالم کے اندر یہ واقعے کو نقل کیا ہے. یہ لاہور کا واقعہ. عبد المجید نامی ایک شخص تھا, ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے, اور اس فیکٹری کا قانون اور اصول یہ تھا کہ ہر سال اپنے ایک بندے کو حج کے لیے روانہ کرتے تھے. قرہ اندازی کرتے, قرہ نکلا عبد المجید کے نام. اس نے کہا میں حج پہ نہیں جاؤں گا, حج پہ جانے سے انکار کر دیا. کہا اللہ کے بندے تجھے مفت میں حج کروایا جا رہا, تو انکار کر رہا, لوگ تو ترستے ہیں جانے کو. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کسی اور شخص کو بھیج دیا. اگلا سال آیا, پھر قرہ ڈالا گیا, نام پھر عبد المجید کا نکلا. اس نے کہا اب تو تجھے جانا ہوگا. کہا میں نہیں جاؤں گا, انکار کر دیا. انہوں نے پھر قرہ ڈالا, نام پھر اس کا نکلا. تیسری مرتبہ انہوں نے قرہ ڈالا, خالی پرچی ڈال دی اس کے نام پہ. تیسری مرتبہ خالی پرچی نکل آئی. اب انہوں نے کہا تیرے سارے اخراجات ہم اٹھائیں گے, تیرے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے, حج کے لیے چلے جاؤ, اللہ کو منظور یہ ہے. اس بندے کو حج کے لیے بھیج دیا گیا. اب یہ حج پہ پہنچا, کعبۃ اللہ سامنے ہے, یہ رب کے سامنے کھڑا گر گڑا رہا ہے, نفل ادا کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کعبے پہ نظریں جمی ہوئی ہیں. اور یہ نیچے گرا, رکوع میں گیا, سجدے میں گیا. جب سجدے میں پہنچا روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہے, فوت ہو گیا. رشتہ داروں کو علم ہوا, کہا اس کو وہاں پہ دفنا دیا جائے. وہاں پہ دفن ہو گیا. اب پیچھے جب پتا چلا فیکٹری مالکان کو, انہوں نے کہا اتنا عظیم عمل پہلے تو جا نہیں رہا تھا, اب گیا ہے تو یہ اتنی اچھی موت کہ بڑے بڑے مالدار لوگ ایسی موت کو ترستے ہیں. کہا یہ کیسا ماجرا ہے. اس کی بیوی کے پاس پہنچے, کہا اللہ کی بندی یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے, کون سا ایسا عمل کرتا تھا, وہ کون سا ایسا عمل تھا اس کا. اس نے کہا عمل تو کوئی اتنا بڑا نہیں تھا اس کا, لیکن تھا غریب, وہ دیہڑی کر کے آتا تھا. یہ ہمارے ساتھ ایک بیوہ رہتی ہے, اس جو سامان اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا تھا وہ ان کے لیے بھی لے کے آتا تھا. کبھی اس نے بیوہ کو تھوڑ نہیں آنے دی. اس کی بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں اس نے. کہا یہ عمل تھا اس کا, خود تنگ ہو لیتا تھا لیکن اس بیوہ کو تنگ نہیں ہونے دیتا تھا. اس کی بچیوں کو کبھی تنگ نہیں ہونے دیا اس نے. یہ عمل تھا اس کا. اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہو گارش بری پر. اور رب کی مخلوق کی خدمت کرو. اگر اللہ نے طاقت دی ہے, استطاعت دی, اکڑ ختم کر دو, یہ تکبر ختم کر دو. اللہ کے بندو عاجزی اختیار کرو, یہ چند دن کی زندگی ہے. اگر تیرا مال تیرے اندر تکبر پیدا کرتا ہے, اکڑ پیدا کرتا ہے, تیری گردن میں سریا آ گیا, تیرے پاس چند ٹگے آ گئے, تو کیا سمجھتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے گا تو, کیا پہاڑوں کو توڑ دے گا تو. اور ایک وقت آئے گا اللہ کی قسم ہے رب تیرا پرزہ ایک فیل کر دے نا, تو بتا کیا رب کا تو بگاڑ سکتا ہے. اور میرے محترم بھائیو, آؤ بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑی انکساری کے ساتھ پیغمبر کی حدیث کی غیرت کو پیدا کرو, اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی حیا کو پیدا کرو. اگر اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکو تو کھلے دل کے ساتھ اس مخلوق کی خدمت کرو, تاکہ اللہ تجھے دنیا میں بھی سرخرو کرے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا الحمدللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدقت يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.